سورۃ نور آیت نمبر 10۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَکِيمٌ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایسا معاملہ، کون سا؟ لعان کا، تم پر سخت پیچیدہ بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی متوجہ ہوتا ہے انسانوں پہ، ان کی آسانیاں کرنے کے لیے، اور بڑا حکمتوں سے کام لیتا ہے۔ لعان بہت ہی پیچیدہ مسائل کا حل ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ لعان کا حکم نازل نہ فرماتے تو تم پر کئی قسم کی مشکلات پڑ سکتی تھی۔ مثلا کوئی اپنی بیوی کو خود بدکاری میں مبتلا دیکھ لے تو کیا کرے؟ گواہ ڈھونڈنے جائے تو گواہوں کے آنے تک معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر گواہوں کے بغیر بات کرے تو اس پر حد قذف ہوتی ہے۔ اگر خاموش ہے تو خاموشی دوسروں کے حق میں تو اختیار کی جا سکتی ہے، مگر اپنی بیوی کے حق میں یہ کڑوا گھونٹ کیسے پی سکتا ہے؟ اگر بیوی کو غصے میں آ کر قتل کرتے تو خود قصاص میں مارا جاتا ہے، اور اگر طلاق دے دے تو اس میں اس کا اپنا نقصان بھی ہے، اور بیوی کو یا اس کے آشنا کو کوئی بدنی یا اخلاقی سزا بھی نہیں ملتی، بلکہ یہ طلاق شاید ان دونوں زانی اور زانیہ کے حق میں خوشی کا باعث ہو۔ اور اگر بالفرض محال کڑوا گھونٹ پی کر صبر کر ہی جاتا ہے تو ایک ناجائز بچے کی پرورش کا بار اس کے گلے میں آ پڑتا ہے، جو بعد میں اس کا وارث ہوگا۔ اور یہ ایسی ہی اور کئی مشکلات تھی جن کا ان مسلمانوں کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ اللہ نے لعان کا حکم نازل فرما کر ان تمام پیچیدگیوں کو حل کر دیا۔ پھر لعان کے اس قانون میں فریقین کو یکساں سطح پر رکھا گیا، اس لیے یہ حقیقت ہے کہ قسمیں کھانے کے باوجود ان دونوں میں سے ایک نہ ایک ضرور سچا اور دوسرا جھوٹا ہوتا ہے، اور یہی باتیں اللہ کے حکیم ہونے کی زبردست دلیل ہیں۔ اللہ کے ہر فیصلے حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس کی حکمتوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ جو تھوڑی بہت ہم اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کو اپنی عقل سے جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو وہ شاید وہ ہو ہی نہ جو حکمتیں اس کے حکم میں چھپی ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے قصاص کا حکم سنا، پھر آپ نے یہ قذف کوڑوں لگانے کا، پھر ہم نے زانی کا حکم سنا، میرڈ زانی کا، ان میرڈ زانی کا، تو کتنی اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں لعان میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہاں غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط تھی بات، یہ جھوٹ تھا، اور پھر پچھتاوے اور گلٹ اور ساری زندگی کا افسوس، اور انسان قاتل بھی کہلاتا ہے۔ پھر غیرت کے نام پہ قتل کر کے پورے خاندان کو بدنامی کی بھیڑ چڑھا دیا جاتا ہے۔ بچوں کو بھی ساری زندگی تانے ملتے ہیں کہ ان کی ماں ایسی تھی یا ان کا باپ بدکار تھا، یعنی پورے خاندان کے خاندان اس تانا میں زندگی گزارتے ہیں، اور اس گلٹ میں زندگی گزارتے ہیں، اور اذیت ناک زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک معاملہ مرد اور عورت کے درمیان رکھا، جس کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہے اس کو بھی انوالو نہیں کیا جا رہا، اور ایک موقع دیا جا رہا ہے، اور اگر دونوں برابر قسمیں کھا لیتے ہیں تو ان میں ہمیشہ کی جدائی، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی رجوع نہیں کر سکتے۔ جیسے طلاق یافتہ عورت کر سکتی ہے، اس کی بھی جو قسمیں شرطیں ہیں وہ آگے وہاں بات کریں گے، لیکن لعان کی ہوئی میاں بیوی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پھر اگر یہ دوبارہ گھٹے ہوں تو پھر ایک دوسرے کو لعن دانی کریں گے، پچھلے واقعات یا پچھلے شک اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے، یا حقیقت بھی ہے، ظاہر ایک جھوٹا اور ایک سچا ہوتا ہے، تو بار بار اس کے تانے دیے جائیں گے۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو پوری تحقیق کی جائے، تحقیق میں اگر مرد یا عورت کو پتہ چلے کہ اس کی زوج، اس کا جوڑا یعنی شوہر یا بیوی اس طرح کے کام میں ملوث ہے، تو آج کے جو ہمارا معاشرہ ہے، نہ یہاں پہ لعان کا لاگو ہے،
نہ شریعت لاگو ہے، تو کم از کم ایک چیز کو وہ لے سکتے ہیں کہ خاموشی سے علیحدہ ہو جائیں، اور اگر اکٹھے رہنا ہے تو پھر درگزر کر کے، معاف کر کے، ایک دوسرے کو تانے تشنی دے کے نہیں۔ شک جو ان سے وہ یقین کو توڑ دیتا ہے، تو شک بہت بری بیماری ہوتی ہے۔ شک میں آ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یقین ہے تو پھر طلاق کا آپشنز اور عورت کے پاس خلا کا آپشن موجود ہے، اس کے لیے غیرت کے نام پہ قتل کرنے کا آپشنز اسلام میں بالکل نہیں ہے، کہ یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، اور اس کو اکثر قابل معافی جرم قرار دے دیا جاتا ہے کہ غیرت میں آ کے اس نے قتل کر دیا۔ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا، اس آپشنز کو یوز کریں جو اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ میں اس کو کیوں آزاد کروں، یہ اس کے ساتھ چلی جائے گی یا اس کے ساتھ نکاح کر لے گی تو یہ تو کامیاب ہو گئی۔ بھائی چھوڑ دیں، جب وہ آپ کی ہے ہی نہیں، یا وہ آپ کا ہے ہی نہیں، یا وہ بے وفائی کر رہی ہے یا کر رہا ہے، تو اس کو چمٹے رہنے سے اس سے کیا آپ کو فائدہ ہوگا، یا اس کو مار دینے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو اللہ کا بے وفا ہے تو وہ آپ سے کیا وفا کرے گا؟ جو اس کے حکموں سے بے وفائی کرتا ہے وہ آپ سے وفا کیا کرے گا؟ یاد رکھیے گا، جو معاشرہ اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ تمام لوگ دنیا سے پھر تمام حقوق اور فرائض سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم نے اللہ ہی سے نہیں جوڑنا اور نہ آنے والی نسلوں کو جوڑنا ہے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا جوڑنا ہے؟ اور ہمارا جو معیار ہے وہ خوبصورتی، حسن، دولت، شہرت، نام ہو گیا، تو پھر ہم وہاں وفا کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں؟ وفا تو دین میں ہوگی نا۔ ایک وفادار مرد، ایک وفادار عورت جو دین پہ چلنے والی ہوں گی وہ ڈریں گی نا۔ دین سے دوری بہت سی قباحتوں کا، بہت سی پریشانیوں کا سبب بنتا ہے۔ آئے دن آپ دیکھیں کیا خبریں آ رہی ہوتی ہیں، غیرت کے نام پہ قتل، غیرت کے نام پہ قتل، اور کوئی اس سوال بھی نہیں اٹھاتا کہ ہاں بھائی غیرت کے نام پہ اگر قتل کیا ہے تو کوئی جواز دو، کوئی دلیل دو۔ اور وہ جو مر گئی ہے وہ نہ جواب دے سکتی ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا الزام تھوپ دیا جاتا ہے، چاہے وہ اس میں انوالو بھی نہ ہو، شک کی بنا پر۔ اور اگر یقین تھا تو ڈیورس کا آپشن آپ کے پاس تھا، اسے ڈیورس دے دی جاتی اور آرام سے آپ اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ تو اس کی حکمتوں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، اپنی عقل لڑاتے رہیں گے، لیکن وہ حکیم ہونے کی، اس کی ایک بات حکیم ہونے کی زبردست دلیل ہے۔ تو اس کی جو بھی حکم قرآن میں آپ پڑھیں اس کو سمعنا و اطعنا کریں، اس میں دلیلیں نہ ڈھونڈیں، تحویلیں نہ ڈھونڈیں، عقل مت لڑائیں، نعوذ باللہ اس کے حکم کو مشکل نہ کہیں، سخت نہ کہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ اللہ کے آگے کہہ کے سرخرو نہیں ہو سکیں گے، بچ نہیں سکیں گے۔ جس طرح اللہ کا حکم آیا اس کو اسی طرح لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی آپ کی بہترین ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔